ان باریک اور مخفی اسباب تک پہنچ جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جو لوگ واقعات کو اینالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق پہنچتا ہے۔ ایک بچہ اس واقعے سے کیا نتیجہ نکالتا ہے، ایک جوان لڑکا اس واقعے سے کیا سمجھتا ہے، اور ایک اینالائزر اس واقعے سے کس حقیقت کو دریافت کرتا ہے، یہ تینوں اشیاء بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ صدیاں گزر جاتی ہیں اور پھر ایک آدمی حقیقت واقعہ پر ایسا تبصرہ کرتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ترقی اور تنزل دونوں اس طرح واقع ہوتے ہیں۔ اور وہ مخفی اسباب تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں اللہ نے بعض چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ ان کی سمجھ اور اسے انسان اپنی ذہنی صلاحیت کی بنا پر حل کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فکر اس کی بھی ایک حد ہے، اور اس فکر میں گہرائی کہاں سے آئی ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پہ سینکڑوں صفحات پڑھے۔ ایک ہندو مورخ نے ایک رائے لکھی، اور جتنا بھی نظر سے گزرا سارے لٹریچر میں وہ واحد ہندو ہے جس نے اس کی طرف فکر کو پھیرا کہ یہ بات تھی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال پہ اس نے لکھا کہ اس زوال کا ایک سبب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی طبیعت تھی۔ اس نے لکھا کہ اس کی طبیعت میں پرفیکشن تھی، اور جتنے کام اس نے اپنے دور میں کیے ہیں انتہائی کمال اور عروج تک پہنچائے، اور اس انتہائی کمال اور عروج تک پہنچانے کے بعد
سلطنت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ کوئی ایک ٹھوکر بھی اس شیشے کو توڑ سکتی تھی، اور یہی کچھ ہوا۔ ابھی ایسا تجزیہ انہوں نے کیا کہ کسی اور جگہ نہیں پڑھنے میں آیا۔ باقی مورخین نے اس کے شاید قریب قریب کی بات لکھی ہے کہ ان کو حقیقی وارث نہیں ملے۔ اور اگر حقیقی وارث مل جاتے تو اس سطح کو مینٹین کر لیتے، برقرار رکھتے۔ تو اس لیے ہر واقعے کا جو تجزیہ ہم کرتے ہیں وہ ایک حد ہے، اور اس تجزیے پر اصرار کرنا کہ یہی درست ہے، یہ فساد کی جڑ بن جاتی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس سے مخفی رہتی ہیں۔ بچے کے کم نمبر آئے اور باپ کا تجزیہ یہ ہے کہ اس نے محنت نہیں کی، 99% لوگ یہی سوچتے ہیں، تو اس بنا پر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی پڑتی ہے، بچہ بھی بغیر کسی تجزیے کے اور کسی گہرائی میں جائے بغیر تجزیہ بھی کر لیتا ہے، لیکن مگر کسی گہرائی میں جائے بغیر کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ اس کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ٹھیک نہیں ہے، اس کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول ٹھیک نہیں ہے، اس کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں میرے فرینڈ نے اتنے نمبر لیے ہیں اور دیکھیں نا اس کے اسکول میں کتنی فیسلٹیز ہیں۔ اور دونوں ناکام رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جس چیز میں بچے کو ٹاپ کرنا گھر والوں کی خواہش اور والدین کا اصرار تھا، وہ بچہ اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، ہزار سر مار لے۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے اردو میں ڈاکٹریٹ کی ہے، باپ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کالج سے گریجویشن کی ہے، یا میں ڈاکٹر یا انجینئر یا فلاں ہوں، اور آپ کو بیٹے یہ اردو پڑھنی ہے، یہ چیز پڑھنی ہے، اور پتہ چلا کہ بچہ جو ہے اس کا سارا دماغ فزکس میں لگ گیا، وہ اس کائنات میں جو طبعی چیزیں ہیں ان کو اصرار کر کے کھوج لگانا چاہتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تو رٹا مار کے یہ سارے کام کر، تو رٹا کدھر سے بیچارہ لگائے گا؟ یہ ایک بڑی حقیقت ہے خاندانوں کے زوال میں اور اقوام کے زوال میں۔ خاندانوں کا زوال بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کئی کئی پشتیں نوابی میں گزرتی ہیں، اور بچہ اس نوابی سے باہر کوئی اور رنگ ڈھنگ زندگی کا چاہتا ہے، اور کئی کئی پشتیں غربت میں گزرتی ہیں، اور پھر ایک پشت ایسی بھی آتی ہے جس میں پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، تو گھر سے وہ چیزیں کئی نسلوں میں نکلتی ہیں جو پشتوں کا اثر ہوتا ہے۔
بڑی اچھی بات بعض لوگوں میں پائی جاتی تھی، اب بھی ہے، لیکن اب زوال پذیر ہے. اور لوگوں میں کیا ایک مزاج تھا معاشرے کا، اور خصوصی طور پہ جو مشرقی پنجاب تھا، ہوشیارپور، جلندر، فیروز پور تحصیل، یہ سارے علاقوں میں پنجاب میں یہ رواج تھا کہ رات کو بس آخری لقمہ اور آخری سالن، روٹی بچی بھی نہیں رہنی چاہیے. بس غلطی سے کہیں ہو گیا سالن زیادہ پک گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ ختم. اتنا ہی پکاؤ جتنا رات کو کھا لو. صبح اٹھ کے نئی چیز پکا لیتے تھے. کہیں روٹی بچ گئی، یہ بھی ایک رواج تھا کہ صبح اس کو پر پانی گھی لگایا اور بچوں کو دے دی. اب معاشرے میں یہ رواج ختم ہو رہا ہے. یہ صدیوں سے چلا آتا تھا، اور وجہ اس کی پیسے کی قدر، قلت اور حلال کی طلب. اتنے پیسے کہاں ہوتے تھے کہ بے حساب روٹیاں پک رہی ہیں اور شان بورے میں جا رہی ہیں. اور ہوتے بھی تھے تو کون ایسے خرچ کرتا تھا؟ پتا ہوتا تھا کہ مستقبل میں کیا کام کرنا ہے اور کیسے کیسے ادارے بننے. یہ گنگا رام اسپتال جس نے بنایا ہے، اس ہندو کے کارنامے پڑھیں. انجینئر تھا بنیادی طور پر، نہایت کفایت شعاری سے پیسہ خرچ کیا. بڑا کام اس نے کیا. پنجاب میں ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑ اراضی انگریزوں کے دور میں سن 25 میں اس کے قریب اس نے آباد کی، اور پنجاب میں غلے کو بڑھانے میں اس کا بڑا ہاتھ. مگر ہم گنگا رام کو پڑھیں کیوں، اور اول تو ہم پڑھیں ہی کیوں؟ یہ بھی تو ایک قضیہ ہے نا کہ ہم پڑھیں کیوں، اور پڑھیں بھی تو پھر گنگا رام ہی کو پڑھیں. تو معاشروں میں، خاندانوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، اور نسلوں میں جا کر کہیں بسا اوقات تبدیلی آتی ہے. اب اس کے اسباب اور وجوہ پر غور کرنا اور اس رنگ ڈھنگ کے تبدیل ہونے پر غور کرنا اور اس کے سامنے دھارا باندھنا، یہ بڑی ہمت کا طالب اور بڑی ہمت درکار ہوتی ہے، اور ہوتا نہیں ہے. وجہ اس کی حکومتوں میں نااہل افراد کا آ جانا بھی ہوتا ہے، اور بہت بڑا زوال کا سبب خاندانوں میں، قوموں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ افراد کی طبیعت کی رعایت کیے بغیر ان پر کام ٹھونس دینا. ایسی حقیقت ہے جس پہ سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شعور کی اس بلندی کے نہ ہونے کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں.
بچہ میڈیکل پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس میں ہے ہی نہیں کہ وہ سرجری کرے۔ اب اس سے اصرار کرنا کہ تم سرجری کرو، وہ تو خون دیکھ کے ڈر جاتا ہے، وہ کتنا اپنی طبیعت کے خلاف چل سکتا ہے۔ آزادی اور قید، ان میں یہی چیز ہے کہ آزادی کی حد متعین نہ کرنا اور اسی طرح قید کی حد بھی متعین نہ کرنا، یہ دونوں ہی نقصان دہ۔ قید کی بھی تو کوئی حد ہے نا، قید حد سے بڑھا کر پھر موت ہے، تو وہ اندر سے مر جاتا ہے۔ پھر بغاوت، اور بغاوت ہر کسی کو راس نہیں آتی، اور اس کی وجہ اور وجوہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسباب، وسائل اور معاشرہ اس سے معاونت نہیں کرتے۔ بغاوت کے ساتھ بڑی ہمت چاہیے، پہاڑوں جیسی بلندی چاہیے طبیعت کی، تب کہیں بغاوتیں کئی سال میں جا کر اپنی جگہ پکڑتی ہیں۔ معاشرے کی سطح سے اگر مثال آپ دیکھیں تو رشتے یہ کبھی کبھی بربنائے بغاوت ہوتے ہیں، اور وہ بغاوت کر کے معاشرے اور خاندان سے اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرتی ہے، اور اب معیار جب گرتا ہے اس محبت کا سسرال میں، اور ایک طرح سے بسا اوقات بے رحم طبیعتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو جن سے بغاوت کی تھی ان سے بھی کچھ نہیں کہا جاتا، کہ کہیں گے اپنا فیصلہ ہے، بھگت لیں اسے، اور رہا بھی نہیں جاتا۔ تو بہت بلند طبیعت اور سمجھداری سے کئی سال گزر جاتے ہیں، اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، تب جا کر کہیں یہ چول اپنی جگہ پر بیٹھتی ہے کہ چھوڑو جو ہوا سو ہوا، اب میرے بچے ہیں، اب میری زندگی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے بسا اوقات اس کے اسباب بڑے مخفی ہوتے ہیں، ہر آدمی اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ صلح حدیبیہ میں حضرت بدیل رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں قریش سے نمائندے کی حیثیت سے مذاکرات کرنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس قبیلے کا ایک آدمی آ رہا ہے، تو آپ نے کہا اس طرح کرو کہ جس راستے سے یہ آئے گا یہ سارے قربانی کے جانور اس راستے پہ کھڑے کر، اور وہ جانور متعین تھے، گلے میں ان کے جوتے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، عرب وہ جانور جو اللہ کے لیے باندھ دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، ان کی علامات تھیں۔ کبھی اس کے کوہان پہ ذرا سا چھرکا لگا کے جو خون نکلتا تھا اسے کوہان پہ مل دیتے تھے، تاکہ دیکھنے والے کی نظر جب کوہان پہ پڑے اور سرخ لگے خون سے آلودہ، تو جان جائے کہ یہ جانور اللہ کے لیے۔ اور وہ جب آئے ہیں بدیل، تو ان کا قبیلہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ کی نشانی، اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔
اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور غور کرو آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور فلاں چیز نشانی ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ عمومی طور پہ شاید یہ کہ جو ملے ہیں وہ عمومی طور پہ ایسے لوگ ہیں جو ان کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور آیت اور نشانی کا مفہوم نہیں جانتے کہ آیت سے مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اور جن لوگوں میں عقل اور شعور ہے ان میں بڑی نشانیاں ہیں، یہ سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ عقل اور فہم میں فرق ہے۔ عقل تردید چاہتی ہے، اور فہم شے کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ عقل اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتی، اور اس عقل کی خود اپنی جہالت کا یہ حال ہے کہ یہ خود اپنا تجزیہ نہیں کر سکتی۔ اللہ جو کہتا ہے نا کہ یہ نشانیاں ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ نشانی در حقیقت اطلاع دیتی ہے چھپی ہوئی حقیقت کی، بس نشانی اطلاع دیتی ہے چھپی ہوئی حقیقت کی۔ ٹیکس آفس ایک حقیقت ہے، گورنمنٹ نے قائم کیا ہے۔ پوچھتا ہے ٹیکس کا دفتر کہاں ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے بتانے والا کہ آپ فلاں سیکٹر میں جائیں، پھر اس سیکٹر میں سب سیکٹر ہے وہاں جائیں، پھر اس میں اسٹریٹ نمبر یہ ہے، اور اس اسٹریٹ میں بالکل کونے پہ ایک درخت لگا ہوا ہے، اس درخت سے 5واں مکان جو ہے یہ دیکھیں تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا، یہ بورڈ ٹیکس آفس ہے۔ اس نے اتنی نشانیاں بتائیں، ایک اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو مخفی ہے یا جو جہالت کی نظر ہے یا جو علم نہیں ہے۔ تو نشانی مخفی حقائق کی اطلاع فراہم کرتی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ پھر وہ سفر کرتا ہے، اس سیکٹر میں پہنچتا ہے، پھر سب سیکٹر میں پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسٹریٹ تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد درخت، اور پھر اس کے بعد گنتا ہے اور آفس پہنچ جاتا ہے۔
تو نشانی اس مخفی حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ ساری نشانیاں اس کی مدد کرتی ہیں۔ اللہ جتنی چیزوں کے متعلق کہتا ہے نا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، وہ دعوت دیتا ہے غور اور فکر کی۔ جب آدمی ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو مخفی حقائق تک پہنچتا ہے، اور وہی مخفی حقائق ہے جن کو معرفت کہتے ہیں۔ اس لیے پہاڑ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے، والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ بڑے بڑے جہاز جو سمندروں کا سینہ چیر کے چلتے ہیں، ان ساری چیزوں پر تم غور کرو گے تو تم ایک مخفی حقیقت تک پہنچو گے، اور وہ ذات باری تعالی ہے۔ سرسری نظر سے انسان دیکھ کر گزر جاتا ہے، اور نظر میں گہرائی ہو اور آدمی غور کرے کہ یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں، کیسے بنائے ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، انسانیت کو کتنا اس سے نفع ملا ہے، کیا نقصان اس کا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ساری چیزوں پر جب غور کرتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے جس پہ دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے، جو اللہ نے آگے چل کے فرمایا ہے کہ جب وہ ان ساری ہماری نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ ساری کائنات، یہ سب چیزیں بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ اور لطف کی بات دیکھو کہ اس نے کہا اے رب یہ تمام چیزیں تو نے بیکار پیدا نہیں کی، اب چونکہ منفی چیز کی طرف گیا ہے کہ بیکار اور نہ پیدا کرنا، تو فوراً اس کے بعد آیا سبحانک، اس کا ضمیر، اس کی روح اس بات کی طلبگار ہوتی ہے کہ اپنے محبوب اور پروردگار عالم سے جو اس نے نفی میں اس کی تنزیہ کی ہے اور منفی انداز سے اس کی تعریف کی ہے، اس کو بھی مٹا دے، اور کہتا ہے سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس لیے کہ جہنم بنیادی طور پر غافلوں کے لیے ہے، لوگوں کو اس سے بڑی دلچسپی ہے کہ کافروں کے لیے، اس لیے بڑے بڑے اچھے مفتی، بڑے بلند مقام کے لوگ بھی وہ لکھتے تھے ڈرانے کے لیے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، جانتے وہ بھی تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جہنم میں جائے، دوسرا پہلو بھی برابر کا موجود ہے کہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن لکھتے تھے کہ جہنم میں جاؤ گے، ڈرائیں اس کو۔ بعد والے اس حکمت کو نہیں سمجھے، اور اس حکمت کو سمجھے بغیر ہر ایک گناہ پہ لکھ دیا کہ جہنم میں جاؤ گے۔ اس سے کیوں نہیں دلچسپی کہ جہنم غافلوں کے لیے، جتنی غفلت اتنا ہی جہنم، اور جتنی آگاہی اتنی ہی اس سے دوری۔
مثنوی میں مولانا نے کتنی زبردست بات کہی ہے. کچھ بھی تو مبالغہ نہیں کیا جس نے کہا ہے کہ قرآن در زبان پہلوی، فارسی میں خدا نے قرآن نازل کیا. کمال کی چیز ہے. حسن ہے نا، بار بار اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے. حسن اور لذت طبیعت نے سمو دیا ہے، فطرت نے، کہ اس کو دوام چاہیے، اور اس کا دوام باعث تسکین ہے. اور سچ پوچھیں تو اس کائنات میں نئی سے نئی دریافت، نئی سے نئی ایجاد، اور ساری انسانوں کی صلاحیتیں اس طرف کو جاتی ہیں کہ حسن اور لذت کا دوام حاصل. ٹیکنالوجی کی ساری ترقی کیا ہے؟ انہی چیزوں کا دوام ہے. بجلی نہ رہے تو کیا ہے؟ لذت کا زوال ہے نا، راحت کا زوال ہے نا. اور اس نے یہ طے کر دیا ہے، جس نے یہ طلب ڈالی ہے کہ دیکھو اس حسن اور لذت کا دوام ڈھانپ دیا گیا ہے ناگوار امور سے. وہ چیزیں جن کو تمہاری طبیعت پسند نہیں کرتی اور مکروہ سمجھتی ہے، اس کراہت کے بعد لذت اور حسن کا دوام ہے. انسان اس طرف نہیں آتا اور چاہتا ہے کہ حسن اور لذت ان چیزوں میں کھو جائے، بغیر کسی مکروہ چیز کے دیکھے اور اس کا سامنا کیے بغیر. مثنوی میں مولانا نے فرمایا، رفتم کے خارز پاکشم. میں جا رہا تھا اور قافلے میں اور افراد بھی تھے، اور میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. اور اس لیے رکا کہ خار از پاکشم، کہ کانٹے کو پاؤں سے نکالوں. محمل نہا شد از نظر. اور لیلا جس اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اونٹنی ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو گئی. جس اونٹنی کی محبت مجھے کشاں کشاں کھینچ رہی تھی اور میں چل رہا تھا، وہ نشان، وہ اونٹنی ایک لمحے کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہوئی اور میں اپنے پاؤں سے کانٹا نکالنے لگا.
یک لحظہ غافل گشتم، ایک لمحے کی غفلت ہوئی تھی. یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال آرام دور شد. 100 سال کا فرق پڑ گیا مجھ میں اور قافلے. اردو میں بھی بڑا اچھا شعر کہا گیا ہے کہ ایک دم غافل 100 دم کافر. ایک لمحے کی غفلت 100 لمحوں کے لیے کافر بنا دیتی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جہنم کافر کے لیے ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جہنم غافل کے لیے بھی ہے. جہنم اس سے بھی بدتر سزا نظر رحمت سے محرومی ہے. للذین احسنوا الحسنی، اور جو ہمارے بندے اچھے کام کرتے رہے ہم ان کے لیے اچھا انجام رکھتے ہیں، انہیں دیں گے وہ زیادہ، اور اس سے بھی بڑھ کر دیں گے. اس کا مطلب ہے جنت سے بھی آگے کوئی مقام ہے، کوئی چیز ہے. ایسے ہی حال جہنم کا بھی ہے. جہنم سے بھی زیادہ عذاب نظر رحمت سے محرومی ہے، شفقت سے محرومی ہے، حجاب ہے، زیارت کا نہ ہونا ہے، ناظر اور منظور کے درمیان ایسے صدہا پردے ہیں جنہیں کوئی چاک نہیں کر سکے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دعا بتائی تھی اور نے کہا تھا کہ نماز کے آخر پہ یہ مانگا کرو. اور اس میں آتا ہے وَحُسْنَ النَّظْرِ إِلَىٰ لِقَائِكَ وَحُسْنَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اور اے اللہ مجھے جو چیزیں دی جائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں قیامت میں تجھے دیکھوں. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور تجھ سے ملنے کی تڑپ میرے دل میں پیدا ہو جائے. شوق، شوق کا معنی ہے تڑپ. اور جو آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے نا، ہر ایک تڑپتا ہے، ہر ایک کی روح تڑپتی ہے. یہ تڑپنا ہی تو اسے موجودہ حالات سے عدم اطمینان کا فہم عطا کر کے آگے کی رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں کبھی غور کریں تو ٹریفک رک جاتی ہے، پھر کوئی آدمی ایک ٹرننگ پوائنٹ ڈھونڈتا ہے، پھر وہ سامنے سے آنے والی ٹریفک کی لائن پہ چڑھ جاتا ہے. کہتا ہے کہ ادھر اگر رکاوٹ ہے تو ادھر سے نکل جاؤ. یہ منظر ہم سب دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، کئی بار دیکھتے ہیں. اسے منزل پر پہنچنے کی تڑپ ہے، اسے کسی بڑے کام کے لیے جلدی پہنچنے کی تڑپ ہے، اسے
اپنے آپ کو قاعدے اور ضابطے میں پابند نہ رکھنا اور توڑنے کی تڑپ ہے۔ یہ تو تجزیے سے پھر پتا چلے گا کہ کیا آخر محرک تھا جس نے اسے اس پہ مجبور کیا ہے۔ اس لیے قیامت میں بہت سے فیصلے ان محرکات پہ ہوں گے۔ اور انسان کوتاہ نظر ہے، فیصلہ اعمال پہ کر دیتا ہے، اور اس سے بھی کوتاہ اور تنگ نظر ہے جو اس پہ قطعی حکم صادق کرتا ہے، نہ کرے، نہ کرے اور بالکل نہ کرے، نہ کرے، بچے اس سے۔ حدیث میں مستقل جرح ہوتی ہے روات پہ کہ راوی یہ کیسا تھا، یہ سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کیا کرتا تھا، کیا نہیں۔ ایک امام رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہو جو آج سے 200 سال پہلے جنت میں اپنے خیمے گاڑ چکے۔ محرکات پر غور کرے آدمی تو چپ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں جب تمہاری جان جا رہی ہو تو کھانی جائز ہیں، پورک وغیرہ وغیرہ۔ محرک کیا ہے؟ جان کو بچانا ہے، حکم کا توڑنا مقصود نہیں ہے۔ غیر باغ ولا عاد، نہ لذت اٹھانا چاہتا ہے اس ناپاک گوشت سے، اور نہ ہی وہ خدا کی حکم عدولی نافرمانی کرنا چاہتا ہے۔ محرک یہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جان کو بچانا ہے کسی طریقے سے۔ اس پہ دیکھنے والا کوتاہ نظر یہ کہتا ہے کہ حرام کام کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ جو تنگ نظر ہے وہ کہتا ہے جہنم میں جاؤ۔ اور عمل کا محرک جو ہے نا کہ وہ آیا کیوں ہے یہاں تک، صوفی اسے دیکھتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ گناہ اور نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ جب جان بچے گی تو اسی سے ندامت پیدا ہوگی اور توبہ کر لے گا، حالانکہ اس پہ توبہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ اس کی شرافت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ہمارے وہ بندے جو نیکی کرنے کے باوجود لرزاں رہتے تھے کہ کہیں رد نہ کر دی جائے۔ نیکی کر لینا بھی اچھا ہے، لیکن وہ نیکی قبول ہو جائے پھر ہے بات، اس کی کون گارنٹی دے؟ اس لیے غفلت اصل جرم، ایک دم غافل 100 دم کافر۔ ضروری ہے کہ نظر میں
گہرائی ہو، اور ضروری ہے کہ کائنات کے اسباب پر اور ان چیزوں پر جو اللہ کی نشانی ہے غور کرے۔ انگریز ایک ڈاکٹر ہے، ملحد، بے دین، اور ہے وہ، اس علم کا نام ہے بھئی ایمبریولوجی، کہ بچہ، اس کے بننے کے مراحل، ان ساری چیزوں پہ اس نے کمال حاصل کیا ہے۔ تو کسی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا، اس نے کہا اگر اللہ ہی کو ماننا ہوتا تو اس سے مان جاتا، اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ جتنے مراحل ہیں اور جس طرح انسان وجود میں آتا ہے، کیا یہ سب اللہ کے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو نہیں مان رہا وہ ایک اور بات ہے، مجھے نہ دلائل دو۔ کھجور کی گٹھلی اور اس سے نرم و نازک پتی کا پھوٹنا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اب گہرائی آئی ہے تو اس نے اسباب اور وسائل دریافت کیے ہیں کہ اتنی سخت چیز سے، گٹھلی سے، اتنی نرم و نازک کومپل کیسے پھوٹتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، سب ان مراحل سے گزرے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مرحلے سے نہ گزرا ہو، کہ 5ویں 6ٹھی کا بچہ ٹیچر ایکویشن لکھتا ہے، پھر مشکل چیز اسے سمجھاتا ہے، پھر بچہ اس مشکل چیز کو سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز یہ تھی، اور بچہ مشکل چیز کو نہیں سمجھ پاتا تو الجھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے اس کائنات کی ایکویشنز کو سمجھنے میں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیں، وہ پھر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اچھا آگے چلو اور دکھا دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حکم کی اطاعت، اس کا نتیجہ جنت ہے، اور حکم دینے والے کے ذوق کو پورا کرنے کا نتیجہ زیارت ہے، رویت ہے، اور وہ اتنی خوشگوار چیز ہے کہ ممکن ہے کروڑوں سال اس میں گزر جائیں، پتہ ہی نہ چلے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا غالب ہے نا، بڑی بڑی مشکل باتیں،
دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں، یعنی بات ادھر سے زبان سے نکلی اور ادھر میرے دل کی زمین فہم میں پیوست ہوئی، میں سمجھا شاید پہلے سے ہی میں یہ بات جانتا۔ اس لیے یہ جو غفلت ہے یہ اصل جرم ہے، اور جو آدمی نشانیوں پر غور کر کے چلتا رہتا ہے وہ ایک دن منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ سفر کی حد نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں سفر کی حد ہے وہ خود غفلت میں ہے۔ سفر کی حد نہیں ہے۔ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، جو غافل ہے وہ موت کو زندگی کی انتہا سمجھتا ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی، حالانکہ یہ موت کے دروازے سے گزر کر جس حیات میں داخل ہوا ہے اس حیات کا تو کوئی اختتام ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ اس لیے کہ فنا اور بقا کے درمیان کا دروازہ موت ہے، اور یہ فنا کو بقا میں بدلنے کے چکر میں ہیں سب۔ فنا کو اگر بقا میں تبدیل کرنا ہے تو عامر کے ذوق کی رعایت کرنی ہے، اور بقا کو بھی اگر فنا میں تبدیل کرنا ہے تو پھر حسن اور لذت کے دوام کے پیچھے پڑنے کی سعی لا حاصل ہے۔ بہت آسان مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کراچی جاؤ، کچھ عرصہ رہ کے جب پڑھا تو کچھ وقت فارغ ہوتا تھا، یہ خیال آیا کہ حکمرانوں کی قبریں دیکھیں۔ بڑے بڑے حکمرانوں کا پوچھا، کچھ پتہ نہیں، اور جن کا پتہ چلا ان کی قبروں پہ گئے تو درختوں کے پتے پڑے ہوئے اور برا حال۔ یہ سب اسی چکر میں مارے گئے کہ حسن اور لذت کا دوام حاصل کریں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔
اور وہ جنہوں نے حکم دینے والے کے ذوق کو سمجھا اور اس میں اپنی عمر کھپا دی، 4 دن اخلاص سے اللہ کا نام لیا، ان کی قبروں کا پوچھو تو ایک مخلوق خدا اب بھی ان کی قبروں پہ جاتی ہے، فاتحہ پڑھتی ہے۔ نہ ان لوگوں کے پاس کوئی فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی حکمرانی تھی، نہ ہی انہوں نے اپنے نام کے لیے جد و جہد کی، نہ کرسیوں کے چکر، کسی چکر میں بھی تو بیچارے نہیں پڑے، بس گمنامی کی زندگی۔ اور اب تک ان کے سلسلے سے کروڑوں آدمیوں کی ہدایت اور آخرت وابستہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، کئی سال اس محنت میں رہے، ہندوستان میں بھی کتب خانے چھانے، کئی حالات مل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ 2 صفحے آپ پورے نہیں لکھ سکتے ان کے صحیح حالات نہیں ہے، ہی نشان ہی نہیں۔ اور ان کے سلسلے کو دیکھو تو اب تک چشتیوں کی تڑپ اور اللہ سے لقاء کا شوق اور وجود کی وحدت اور کیا کیا چیزیں ہیں جو سرسبز و شاداب اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے درخت ہیں۔ نہ کوئی حکمرانی، نہ کوئی اور چیز۔ وہ جو لذت انہیں مل گئی تھی نا، اصل میں اس کی تلاش ہے۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بڑے صاحب کمال آدمی تھے، سفر میں تھے، کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، تشریف آوری ہوئی، واپسی گھر پہ ہیضہ ہوا اور صبح انتقال ہو گیا۔ اور جب وہ کہاں گئے ہوئے تھے، کاندلہ یا کہاں پہ لکھا ہے، حضرت رحمۃ اللہ خود املا کروائی ہے اس کی، جہاں بھی گئے ہوئے تھے، فرمایا کہ ایک دیوانہ سا تھا اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے بار بار یہ شعر پڑھتا تھا، بار بار کہتا تھا کہ عدم میں جانے والوں، عدم میں جانے والوں، مجلس جانا میں جب پہنچو، عدم میں جانے والوں مجلس جانا میں جب پہنچو، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر جب دربار میں آئے۔ حافظ شیرازی بھی کہتا ہے، خرماروز قزیم مرحلہ بربندم و رخت،
خرما روز کزی مرحلہ بر بندم و رخ، بڑا خوش ہوں گا جب اس زندگی کے مرحلے سے گزر جاؤں گا۔ کیونکہ یار کے کوچے میں میرے دوست بیٹھے ہیں اور میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ سارے ایسے ہی تھے، انہیں شناسائی کی لذت نے ماسوا سے نہ آشنا ہی نہیں بیزار کر دیا۔ یہ ہے جو علامہ نے کہا، ہم نے جتنا بڑا آدمی مانتے ہیں ایسے ہی نہیں۔ عطار، سنائی، عطار، رومی، اور اس کے بعد یہ چوتھے بڑے آدمی ہیں علامہ۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد کی جو راحتیں ہیں نا، اگر مراد کے درجے میں پہنچا ہوا ہو تو محبوب کی جانب سے وہ عنایات کی بارشیں خراج ہے۔ کھانا آ گیا ہے؟ اچھا، پچھلی مرتبہ ابھی دیر ہو گئی تھی، اس لیے بولنے میں دیر ہو گئی۔ تو بڑے بڑے حادثات، ان کے اسباب بہت مخفی ہوتے ہیں۔ انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی معرفت سے محرومی کا ایک سبب اللہ کے افعال، اس کے اقوال اور اس کی حکمتوں پر اعتراض ہے۔ مت بولے، اور اللہ نے جو کچھ بھی اس کائنات میں اپنی قدرت کاملہ کے مطابق کیا ہے، مت اعتراض کر۔ گناہ کی معافی ایک الگ بات ہے، اور اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ قتل معاف فرما دے، کوئی پرسش نہ ہو، الگ بات، لیکن اس قتل کی وجہ سے جو کچھ بھی اب تغیر آئے گا وہ ایک الگ چیز ہے۔
جانتا نہیں ہے اس لیے اعتراض کرتا ہے، اور جو پہچانتا ہے وہ تصرف پہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ عرفان اس درجے میں پہنچ کے جتنا مبتدی پر اعتراضات کا غلبہ ہوتا ہے، یہاں پہنچ کے اتنا ہی حیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ حیرت کا ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے، ایک پوری ان دنیاؤں سے کہیں بڑی دنیا ہے حیرت۔ یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ حیرت کے درجے میں معمولی سے بھی معمولی، اس سے بھی معمولی درجے میں ہوتے ہی ہیں۔ بڑے لوگوں میں یہ ذوق رہا کہ اس کائنات سے باہر جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمایوں کو بڑا ذوق تھا یہ کہ اس کائنات سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جس کو کچھ دکھاتے ہیں وہ اس نظر کی بھی عجیب مصیبت ہے۔ لوگ نظر ڈالتے ہیں کہ تسکین ہو جائے، اور نظر تسکین سے زیادہ پیاس کو جنم دیتی۔ غور کرو۔ کوئی تو مرکز ہوتا ہی ہے ایسا جو مرکز زوال سے بلند تر ہو، ایسا جو شک اور شبے سے بلند تر ہو، جو مسلم ہو، بس کوئی تردید ہو ہی نہ سکے جس میں۔ زمین گول ہے، یہ بات ایک مرکز بن گئی، اب اس پہ دوسری رائے آ ہی نہیں سکتی کہ زمین چوکور ہے۔ سمندر زمین کا حصہ ہے، اب اس پہ کیا کرنا ہے؟ سمندر کی گہرائی ہے، وزنی چیز ڈوب جاتی ہے، وزن والی چیز اگر ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اس کا ایک قانون ہے۔ یہ سارے اصول ہیں جن سے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح آدمی کو اپنے نظریات کے استنباط کے لیے ایک مرکز چاہیے جس میں کبھی بھی رد و بدل نہ ہو سکے، اور وہ مرکز وہی ہے۔ اس عقل کا یہ بڑا عذاب ہے کہ یہ عقل جن مسلمات کو قائم کرتی ہے
صدی 2 صدی کے بعد اسی سے معذرت کرتی ہے. جن چیزوں پہ نوبل پرائز ملتا ہے 200-400 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں دنیا کا بڑا احمق آدمی تھا وہ. اس کا بڑا عذاب ہے، بڑا نقص ہے اس کا. اور انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہہ دیں وہی وہ مسلمہ حقیقت ہے. ادھر سے ادھر ٹل جائے کائنات، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی بات. وہ بات اتنی ٹھوس ہوتی ہے. اسی لیے حیرت، مشاہدہ حیرت کو جنم دیتا ہے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اور ہم نے دکھائے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں اپنی بادشاہت دکھائی کہ دیکھ ہم کیسے بادشاہ ہیں. ایسی زبردست بادشاہت ہے ایسی زبردست بادشاہت ہے کہ الفاظ میں وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کو بیان کر سکے. کنٹینر میں کتنی سپیس ہے؟ 1 ٹن کی. اب اس میں 10 ٹن کیسے آ سکتا ہے؟ الفاظ میں کتنی وسعت ہے. الفاظ کی بھی تو کوئی حد ہے نا، الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے آسمانوں میں اپنی بادشاہت دکھائی کہ دیکھ ہم کیسے بادشاہ ہیں، اور زمین میں اپنی بادشاہت دکھائی کہ دیکھ ہم کیسے بادشاہ ہیں. علی الاطلاق جو شہنشاہ ایبسلوٹلی جو خود حد کا پیدا کرنے والا ہو وہی حد کو اٹھا دے، انفینٹی میں لے جائے، تو نظر محدود ہو جاتی ہے، بادشاہت محدود نہیں ہوتی. مشاہدہ حیرت کو جنم دیتا ہے. بچہ پہلی مرتبہ کبھی قتل کا منظر دیکھتا ہے تو کئی ہفتے کانوں سے دھواں نکلتا رہتا ہے، اور کئی ہفتے روح پر سہم طاری رہتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور اگر معرفت حاصل ہو تو وہ سہم حیرت میں تبدیل ہو جاتا ہے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات، ہم نے اپنی بادشاہت کی علامتیں نشانیاں دکھائیں کہ دیکھ ابراہیم یہ ہیں ہم شہنشاہ. اس مشاہدے سے جو حیرت نے جنم لیا تو پھر وہ اتنی حیرت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ارنی کیف تحیی الموتی، جب اتنا کچھ دکھایا اچھا یہ بھی دکھائیں آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے. قال اولم تؤمن، کہا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ میں کہا کیوں نہیں؟ قال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں کہ جس یقین کا آپ نے مطالبہ کیا ہے اس کے بعد اب مشاہدے تک کا سفر کرو.
تو یقین سے مشاہدے کا سفر موت سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جس کو کرایا جائے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں، وہ تو پھر موت کے بعد کراتے ہیں کہ یہ ہے، اور پھر وہ حیرت بڑھتی ہے۔ معرفت حیرت میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں پھر۔ عالم محسوسات ہے نا، لیکن تصور سے بالا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی حقیقی ترقی اس حد تک محصور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی صدائیں آپ ہی سنتا ہے، کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا، یہ اگلے جہان میں پہنچ کے ہماری اپنی صدائیں ہیں۔ یہ نافرمانیاں وحشت ناک آوازوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اب تو انرجی کی تھیوری نے بہت سی چیزیں بدل دی۔ اس لیے اللہ نے اپنے تصرفات میں جو حکمتیں رکھی ہیں ان کو سمجھے، دیکھے اور تسلیم کرے۔ اگر کہیں اعتراض کی طرف چل پڑا تو اس نے اپنے لیے ایک دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو حدود میں 4 آدمی گواہی دیں، اگر اس کے گھر میں یہ مسئلہ پیش آ جائے تو پھر کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد، جتنی تم میں غیرت ہے نا اس سے زیادہ مجھ میں ہے، اور جتنی مجھ میں ہے اس سے زیادہ اللہ میں ہے۔ غیرت کیا ہے؟ کہ بہت لوگ گاتے پھرتے ہیں نا، یہ غیرت ہے اور یہ بے غیرتی ہے، غیرت کے نام پہ قتل ہے۔ کئی ایک مدعی جو تھے، اس سے ہم نے پوچھا یہ غیرت ہوتی کیا ہے؟ آخر اس کی کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا۔ کسی وجہ سے ایک مرتبہ کمرشل مارکیٹ چٹائی ٹاؤن میں رکنا پڑ گیا تو لڑکے موم بتیاں جلائے ماتم کر رہے تھے، بہت موم بتیاں جل رہی تھیں۔ تو ایک نے، ہم پاس کھڑے تھے تو انہوں نے کھلیا دیکھ کے کہ اندازہ لگایا کہ بھیڑیں گے،
تو فرمانے لگے کہ ذرا سا ادھر ہو جائیں. ہو گئے، موم بتیوں کے قریب ہو گئے. تصویر بنا لی. اچھا بھائی، اب کہنے لگے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ غیرت نہیں آتی. ہم نے کہا یہ غیرت ہوتی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قتل. تو ہم نے کہا حکومت جرم پہ اگر سزا دے تو وہ بے غیرت ہو جاتی ہے یا غیرت مند ہوتی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی جواب کیا میرا. غیرت کا جو مفہوم بھی نہیں جانتے وہ اس کے لیے مرتے ہیں. غیرت ہوتی ہے جس چیز پہ اپنا حق بنتا ہو، کوئی اور اس حق میں دخل دے تو اس پہ جو انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے بدلہ لینے کا، اسے غیرت کہتے ہیں. ہدایت یہ اللہ کے قبضے میں ہے. دنیا کیا ہے؟ دے ہی دیتا ہے. کم دے زیادہ دے، دے ہی دیتا ہے. ہدایت پہ اسے غیرت آتی ہے کہ خاص اس کی کرم نوازی ہے. اس میں جو دخل دیتا ہے نا، اعتراض کرتا ہے، پھر اس کا قتل ہو جاتا ہے. اس لیے بادشاہ کے کام پہ اعتراض کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی طریقہ ہے کہ چپ رہے، اپنے آپ کو بچہ سمجھے، اور بادشاہ جو کچھ کر رہا ہے نا اس پہ غور کرے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، میں سمجھوں اسے. یہ سمجھنا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. جب بادشاہ کی چیزوں کو اور اس کے افعال کو اور اس کے تصرفات کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو ان کی عنایت یہ ہے کہ پھر وہ توفیق دے دیتے ہیں. پھر دروازہ نہیں بند رکھتے، کہتے ہیں اچھا یہ سمجھنا چاہتا ہے، اسے سمجھاؤ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری پالیسی کیا ہے. اسی لیے تو کہتا ہے کہ مکروا مکرن، اور لوگوں نے ایک تدبیر کی ہمارے کوششوں کو ناکام بنانے. وہ کرنا مکرا، اور ہم بھی خفیہ چال چلے. واللہ خیر الماکرین. اور اگر باریک بینی سے خفیہ کام کرنے ہیں نا تو پھر ہم سے بڑا کوئی نہیں. اسی لیے اس سے یوسف علیہ السلام بچپن سے بادشاہ تک جتنی رکاوٹیں ہو سکتی تھیں سب ہو گئیں. شروع ہی قتل سے ہوئی کہ بھائیوں نے پھینک دیا، چلو چھٹی ہوئی. پھر غلام بن کے بک کے. یوسف کو سستے دام زلیخا نے لے لیا. یوسف کو سستے دام زلیخا نے لے لیا. اچھا ہوا کہ حسن کی قیمت ٹھہر گئی. حسن کی قیمت تھی نا، حسن کی بھلا قیمت کہاں ہوتی. خیر شعر بھی اور طرح ہوگا، ہم نے اسے بگاڑا. اور اس لیے اچھا ہوا کہ اس تکلیف سے آسانی کا راستہ کھلا.
یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، یہ کہا ہے کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی تم غور نہیں کرتے یہ جو تکلیف مصیبت جسے تم کہہ رہے ہو اس کا پازیٹو کیا ہے، اس کے ساتھ اس میں راحت کیا ہے، اس پہ نظر نہیں جاتی اور تکلیف پہ غور کرتے۔ اس لیے دانائی نظر میں آ جائے تو پھر وہ حکمت کھول دیتے ہیں۔ اتنی اس کی شہنشاہیت میں ادب اور احترام کی وسعت اور لزوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً نبوت اور رسالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ اللہ نے کہا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسی تکلیف نہ دینا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، لوگوں نے جو الزام اس پہ لگایا تھا خدا نے ثابت کر دکھایا کہ الزام جھوٹ ہے۔ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت کے آدمی ہیں، بڑی وجاہت ہے ان میں۔ بادشاہ کے ہاں کسی کی وجاہت ہو اور وہ مانتا ہو کہتا ہو یہ سند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ ان کے ماننے والے ہیں امتی ہیں اس لیے، بلکہ جتنے واقعات ہیں اگر ان کو بھی دیکھا جائے نا تو سب یہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے اور اس پورے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، زیارت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے ایک سینٹنس، ایک جملہ لکھا ہے کہ از رفتن تا بردن فرق عظیم، خود جانے میں اور کسی کا سواری بھیج کے بلانا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ از رفتن تا بردن فرق عظیم، یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں، بڑے آدمی ایک ایک جملہ حیرت ہوتی ہے کہ کس جہان میں جیتے تھے۔ واپسی پہ فرمایا کہ میں جبریل کے ساتھ جا رہا، اتنی ادب کی بارگاہ ہے، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، نگاہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکی۔ ایک شریف آدمی کا چلنا اور پولیس والے کا چلنا فرق دیکھو کبھی۔ شریف آدمی سیدھے منہ لگ کے اپنی راہ پہ چلتا رہتا ہے، آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پولیس والا کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر کوئی نیچے، اپنی راہ سے غافل اور سارے جہان سے باخبر رہنے کی کوشش۔ لیکن پولیس والا ہی کیا، غافلوں کا یہی حال ہے، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ اس سے بڑی پستی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اپنے علاوہ باقی سارے جہان کی خبر ہو۔ تو آواز سنی، آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
دیکھا نہیں، پوچھا۔ یہ کون اتنا اونچا بول رہا ہے؟ یہ کون اللہ تعالی سے محبت کے ساتھ شکوہ کر رہا ہے اتنی اونچی آواز میں؟ تو جبریل نے مجھے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ ان کی طبیعت کو جانتا ہے کہ ان کی طبیعت میں ذرا سختی ہے، بولتے ہیں تو اونچا بولتے ہیں، اللہ نے اجازت دے دی ہے انہیں۔ اس نے جب خود رخصت شوخی و بے باکی دے، اس نے جب خود رخصت شوخی و بے باکی دے، کوئی تقصیر بجز خجلت تقصیر نہیں۔ جب ساقی خود میخانے میں پینے کی اجازت دے، پلانے کی اجازت دے، تو اس وقت نہ پینا ہی محرومی۔ اس لیے اعتراض کی بجائے حکمت کو سمجھے کہ اس میں حکمت کیا ہے، کر کیا رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں۔ اور اگر کبھی اس چاہنے کو سمجھنے کی کوشش میں زیادہ محنت کرے تو کبھی وہ خود چن لیتے ہیں، اور اگر وہ چن لیں تو سمجھا بھی دیتے ہیں، اور اس سے سمجھانے کے علاوہ کام لینا چاہیں تو جذب غالب آ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جذب آ جائے تو وہ فہیم و دانا سے مرتبے میں آگے چلا جائے، نہیں، فہم اور فہیم اس کا مرتبہ بلند ہے، لیکن کبھی وہ استعمال کر لیں تو وہ جذب کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی تشریع کی بجائے تکوین کا پابند ہو جاتا ہے۔ جتنی راہ ہمارے دور میں انسان کسب سے طے کرتا ہے، اس سے کئی گنا فاصلے جذب سے طے کرا دیتے ہیں۔ بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلے اور باپ گود میں اٹھا کر بھاگے، ہے کوئی نسبت تناسب؟ یہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ کے اقوال افعال اس پہ اعتراض نہ کرے، دوسرے پہلو پہ چلا جائے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہو کیا رہا، پھر اللہ سمجھا دیتا ہے۔ ایسے ہوتا نہیں کہ نہ سمجھائے، اور فرض کر لیجئے نہ سمجھائے تو اس سے بھی اپنی فہم کا قصور سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس نے عنایت میں کمی۔ چلیں جناب، پھر دیکھیے ایک بس